اگلے 10 دنوں میں ہزارہ تربیت یافتہ سپاہی امارت مصر کے فوج میں آ گئے۔ ان 10 دنوں میں زکوئی کو ناجی نے ٹریننگ دی کہ وہ سلطان کو کون کون سے طریقے سے اپنے حسن کی جال میں پھنسا کر اس کی شخصیت اور اس کا کردار کمزور کر سکتی ہے۔ ناجی کے ہمراز دوستوں نے جب زکوئی کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ مصر کے فرعون بھی اس لڑکی کو دیکھ لیتے تو خدائی کے دعوے سے دستبردار ہو جاتے۔ ناجی کا جاسوسی کا اپنا نظام تھا، بہت تیز اور دلیر۔ وہ معلوم کر چکا تھا کہ علی بن سفیان سلطان کا خاص مشیر ہے اور عرب کا معنی ہوا سرا رسا۔ اس نے علی کے پیچھے اپنے جاسوس چھوڑ دیے تھے اور علی کو قتل کرنے کا منصوبہ بھی تیار کیا تھا۔ زکوئی کو ناجی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنے جان میں پھنسانے کے لیے تیار کیا تھا، لیکن وہ محسوس نہیں کر سکا کہ مراکش کی رہنے والی یہ لڑکی خود اس کے اپنے اعصاب پر سوار ہو گئی ہے۔ وہ صرف شکل و صورت ہی کی دلکش نہیں تھی، اس کی باتوں میں ایسا جادو تھا کہ ناجی اس کو اپنے پاس بٹھا کر باتیں ہی کیا کرتا تھا۔ اس نے دو ناچنے گانے والیوں سے نگاہیں پھیر لی جو اس کی منظور نظر تھی۔ 3-4 راتوں سے ناجی نے ان لڑکیوں کو اپنے کمرے میں بلایا بھی نہیں تھا۔ ناجی سونے کے انڈے دینے والی مرغی تھی جو ان کے آغوش سے زکوئی کی آغوش میں چلا گیا تھا۔ انہوں نے زکوئی کو راستے سے ہٹانے کی ترکیبیں شروع کر دی۔ وہ آخر اس نتیجے پر پہنچے کہ اسے قتل کیا جائے، لیکن اس کو قتل کرنا اتنا آسان نہ تھا کیونکہ ناجی نے اسے جو کمرہ دیا تھا اس پر 2 محافظوں کا پہرا ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ دونوں لڑکیاں اس مکان سے بلا اجازت نہیں نکل سکتی تھیں جو ناجی نے انہیں دے رکھا تھا۔ انہوں نے حرم کی خادمہ کو اعتماد میں لینا شروع کیا۔ وہ اس کے ہاتھوں زکوئی کو زہر دینا چاہتی تھی۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا محافظ دستہ بدل دیا۔ یہ سب امیر مصر کے پرانے باڈی گارڈز تھے۔ اس کی جگہ علی نے ان سپاہیوں میں سے باڈی گارڈز کا دستہ تیار کیا جو نئے آئے تھے۔ یہ جانبازوں کا نیا دستہ تھا جو سپاہ گری میں بھی طاقتیں اور جذبے کے لحاظ سے ہر سپاہی اس دستے کا اصل میں مرد مجاہد تھا۔ ناجی کو یہ تبدیلی بالکل بھی پسند نہیں تھی، لیکن اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے اس تبدیلی کی بے حد تعریف کی اور اس کے ساتھ ہی درخواست کی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس کی دعوت کو قبول کرے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو جواب دیا کہ وہ ایک آدھے دن میں اس کو بتائے گا کہ وہ کب ناجی کی دعوت قبول کرے گا۔ علی کے جانے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی سے مشورہ کیا کہ وہ دعوت پر کب جائے۔ علی نے مشورہ دیا کہ اب وہ کسی بھی روز دعوت کو قبول کرے۔ دوسرے دن سلطان صلاح الدین ایوبی نے ناجی کو بتایا کہ وہ کسی بھی رات دعوت پر آ سکتا ہے۔ ناجی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو 3 دن کے بعد کی دعوت دی اور بتایا کہ یہ دعوت کم اور جشن زیادہ ہوگا۔ یہ جشن شہر سے دور صحرا میں مشغلوں کی روشنی میں منایا جائے گا۔ ناچ گانے کا انتظام ہوگا، باڈی گارڈز کے گھوڑے اپنے کرتب دکھائیں گے، شمشیر زنی اور بغیر تلوار کے لڑائیوں کے مقابلے ہوں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو رات وہی قیام کرنا پڑے گا۔ رہائش کے لیے خیمے نصب ہوں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پروگرام کی تفصیل سنتا رہا۔ اس نے ناچنے گانے پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ ناجی نے ڈرتے اور جھجکتے ہوئے کہا، فوج کے بیشتر سپاہی جو مسلمان نہیں یا جو ابھی نیم مسلمان ہیں کبھی کبھی شراب پیتے ہیں۔ وہ شراب کے عادی نہیں، لیکن وہ اجازت چاہتے ہیں کہ جشن میں انہیں شراب پینے کی اجازت دی جائے۔ آپ ان کے کمانڈر ہو، آپ چاہے تو ان کو اجازت دے دیں، نہ چاہے تو میں آپ پر اپنا حکم مسلط نہیں کرنا چاہتا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا اقبال بلند ہو، میں کون ہوتا ہوں اس کام کی اجازت دینے والا جس کو آپ سخت ناپسند کریں، ناجی نے کہا۔ انہیں اجازت دے دے کہ جشن کی رات ہنگامہ آرائی اور بدکاری کے سوا سب کچھ کر سکتے ہیں۔
اگر شراب پی کر کسی نے ہلہ گلا کیا تو اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، یہ خبر جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں تک پہنچی کہ ناجی سلطان صلاح الدین ایوبی کے اعزاز میں جشن منعقد کر رہا ہے اور اس میں ناچ گانا بھی ہوگا، شراب بھی ہوگی، سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس جشن کی دعوت ان سب خرافات کے باوجود بھی قبول کی ہے تو ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہے۔ کسی نے کہا کہ ناجی جھوٹ بولتا ہے اور دوسروں پر اپنا رعب ڈالنا چاہتا ہے، اور کسی نے کہا ناجی کا سلطان صلاح الدین ایوبی پر بھی چل گیا۔ یہ رائے ناجی کے ان افسروں کو بھی پسند آئی جو ناجی کے ہم نوا اور ہم پیالہ تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے چارج لیتے ہی ان کے عیش و عشرت، شراب و بدکاری حرام کر دی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایسا سخت ڈسپلن رائج کیا کہ کسی کو بھی پہلے کی طرح اپنے فرائض سے کوتاہی کی جرات نہیں ہوتی تھی۔ وہ اس پر خوش تھے کہ نئے امیر مصر نے ان کو رات کی شراب کی اجازت دی تھی تو کل وہ بھی خود ان سب چیزوں کا رسیا ہو جائے گا۔ صرف علی بن سفیان تھا جسے معلوم تھا کہ سلطان نے ان سب خرافات کی اجازت کیوں دی تھی۔ جشن کی شام آ گئی۔ ایک تو چاندنی رات تھی۔ صحرا کی چاندنی اتنی شفاف ہوتی ہے کہ ریت کے ذرے بھی نظر آ جاتے ہیں۔ دوسرے ہزارہا مشعلوں نے وہاں کی صحرا کو دن بنایا تھا۔ باڈی گارڈز کا ہجوم تھا جو ایک وسیع میدان کے گرد دیواروں کی طرح کھڑے تھے۔ ایک طرف جو مسند سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے رکھی گئی تھی وہ کسی بہت بڑے بادشاہ کا تخت معلوم ہوتا تھا۔ اس کے دائیں بائیں بڑے مہمانوں کے لیے نشستیں رکھی گئی تھی۔ اس وسیع و عریض تماشا گاہ سے تھوڑی دور مہمانوں کے لیے نہایت خوبصورت خیمے نصب تھے۔ ان سے ہٹ کر ایک بڑا خیمہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے نصب کیا گیا تھا جہاں اسے رات بسر کرنی تھی۔ علی بن سفیان نے صبح سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں جا کر محافظ کھڑے کر دیے۔ جب علی بن سفیان وہاں محافظ کھڑے کر رہا تھا تو ناجی زکوی کو آخری ہدایات دے رہا تھا۔ اس شام زکوی کا حسن کچھ زیادہ ہی نکھر آیا تھا۔ اس کے جسم سے عطر کی ایسی بھینی بھینی خوشبو اٹھ رہی تھی جس میں سحر کا تاثر تھا۔ اس نے بال اور یا کندھوں پر پھیلا دیے تھے۔ سفید کندھوں پر سیاہی مائل بورے بال زاہدوں کے نظروں کو گرفتار کرتے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر قدرتی تبسم اتکلی کلی کی طرح تھی۔ ناجی نے اس کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ تمہارے حسن کا شاید سلطان صلاح الدین ایوبی پر اثر نہ ہو تو اپنی زبان استعمال کرنا، وہ سبق نہیں بھولنا جو میں اتنے دنوں سے تمہیں پڑھا رہا ہوں، اور یہ بھی نہ بھولنا کہ اس کے پاس جا کر اس کی لونڈی نہ بن جانا، انجیر کا وہ پھول بن جانا جو درخت کی چوٹی پر نظر آتا ہے مگر درخت پر چڑھ کر دیکھو تو غائب۔ اسے اپنے قدموں میں بٹھا لینا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم اس پتھر کو پانی میں تبدیل کر سکتی ہو۔ اس سرزمین میں کلوپترا نے سینر جیسے مرد آہن کو اپنے حسن اور جوانی سے پگھلا کر مصر کے ریت میں بہا دیا۔ کلوپترا تم سے زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ میں نے تم کو جو سبق دیا ہے وہ کلوپترا کی چالیں تھی۔ عورت کی یہ چالیں کبھی ناکام نہیں ہو سکتی۔ ناجی نے کہا۔ زکوی مسکرا رہی تھی اور بڑے غور سے سن رہی تھی۔ مصر کی ریت نے ایک اور حسین کلوپترا کو حسین ناگن کی طرح جنم دیا تھا۔ مصر کی تاریخ اپنے آپ کو دہرانے والی تھی۔ سورج غروب ہوا تو مشعلیں جل گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر سوار آ گیا۔ سلطان کے آگے پیچھے دائیں بائیں اس محافظ دستے کے گھوڑے تھے جو علی بن سفیان نے منتخب کیے تھے۔ اسی دستے میں سے ہی اس نے 10 محافظ شام سے پہلے ہی یہاں لا کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے گرد کھڑے کر دیے تھے۔ سازندوں نے دف کی آواز پر استقبالیہ دھن بجائی اور صحرا امیر مصر سلطان صلاح الدین ایوبی زندہ باد کے نعروں سے گونجنے لگا۔ ناجی نے آگے بڑھ کر استقبال کیا اور کہا، آپ کے جانثار عظمت اسلام کے پاسبان آپ کو بسر و چشم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کی بے تابیاں اور بے قراریاں دیکھے آپ کے اشارے پر کٹ مریں گے، اور خوشامد کے لیے اس کو جتنے الفاظ یاد آئے ناجی نے کہہ دیے۔